السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بعد والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جس علاج کو، وظیفے کو اور روحانی علاج کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ جادو کی وجہ سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں اور ہر وقت ان کو انگزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ رہتا ہے، یا دنیاوی پریشانیاں رہتی ہیں، یا فیملی کی پریشانیاں رہتی ہیں، کوئی بھی دنیا کی اس کو پریشانی ہے، تو 4 رمضان المبارک جس دن جس دن 4 روزہ ہو، چوتھا روزہ ہو، اس روزے والے دن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسی دن سے یہ عمل شروع کر دیں۔ وہ کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ کتنا پڑھنا ہے؟ جتنا مرضی پڑھ لیں۔ کتنے دن پڑھنا ہے؟ جتنے دن مرضی پڑھ لیں۔ جب آپ استغفر اللہ کو شروع کر دیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 3 قسم کی پریشانیاں تھیں۔ ایک، اولاد نہیں تھی، دوسرا باغوں میں پھل نہیں تھا۔ انہوں نے سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں، رحمت والی، برکت والی دے گا، اولاد دے گا، کیونکہ اس دور کے اندر بارش نہیں ہوتی تھی، یہ پریشانی تھی، اولاد نہیں تھی، یہ پریشانی۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان سے پوچھیں وہ کتنے پریشان ہیں۔ اگر جادو کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جب میں 1000 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔